پروگرام کی شروعات میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر سیف اللہ صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی، اور جو فلائٹ ہے نور جہاں کا، جو کہ چڑیا گھر کراچی میں موجود ایک ہتھنی ہے، شدید بیمار ہے، تکلیف میں ہے اس وقت، اور اس کے ویژولز آپ اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ دکھانا چاہوں گی بیکاز میرے خیال میں اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ بطور معاشرہ جب ہم اچھی روایتوں کی بات کرتے ہیں، ہم گفتگو جب کرتے ہیں ایک اسلامی معاشرت کی، تو اس میں تمام خلق خدا شامل ہے۔ اس میں انسانوں سے لے کر جو ہمارے معاشرے میں جانور ہیں جن کو ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کو ہم غذا کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کسی کو سواری کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، کوئی ہمارے کسی نہ کسی کام میں ہمارا ہاتھ بٹا رہا ہے، لیکن چڑیا گھر میں خصوصاً جن جانوروں کو رکھا جاتا ہے یہ دنیا کے نایاب ترین جانور ہوتے ہیں، وہ جن کی نسلوں کی افزائش نہیں ہو رہی، اور وہ بھی انسانی ہوس اور انسانی جس کو کہنا چاہیے گریڈ کی وجہ سے ہی۔ کبھی ہم نے ان کی کھال کے لیے، کبھی ان کے ہاتھی دانت کے لیے ہم نے ان کا شکار کر کے ان کی نسل کشی کر دی ہے، لیکن جو زوز تھے، جو سینکچوریز ہوتی ہیں، وہ ان کی نسل کی افزائش کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں نہ ہم ان کی پراپر دیکھ بھال کر پاتے ہیں، ہم ایک سوچ کے تحت ان کو امپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن پھر ان کی غذا، ان کی دوا، ان کے رہن سہن، سب چیزوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں کمی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ایک بے زبان جانور کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کو فرمان الہی میں مختلف ایسے واقعات ملیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ ہے، پھر اس کے علاوہ اس اونٹ کی ندا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مالک جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں مجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہمارے ساتھ موجود ہے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا کیونکہ وہ بلیوں سے اتنی انسیت رکھتے تھے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ چلتا ہوا، راہ پہ چلتا ہوا بلی، کتا یا دوسرا جانور ہو، یا پھر ہمارے چڑیا گھروں کی طرف دیکھیں، ہم جانوروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر رہے۔ یہ ہماری سخت دلی، ہماری بے رحمی، ہماری کرولٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آئیے ذرا دین اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ کئی جانوروں کو لوگ نجس جان کر دھتکارتے ہیں، لیکن کیا یہ اس طرح کے رویے کے مستحق ہیں؟ اور بالخصوص جب ہم اپنے بچوں کو بھی چڑیا گھر کی سیر کرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ اس جانور کو کمپیشن اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا جو چپس جوس آپ نے ان کو دلایا ہے وہ اس کو پنجرے میں پھینکنے کی، ان کا تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ وہ تمام روایتیں ہیں جس پہ ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہی ایک معاشرے کی ساخت اور اس کی قدروں کو ڈیفائن کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج شامل گفتگو ہیں جناب علامہ زہیر عابدی صاحب اور مفتی عامر محمدی بھائی۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آمد کا۔ بڑا تکلیف کا منظر ہے زہیر بھائی، جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بیچاری زخموں سے چور چور ہے، ضعیف ہے، بیماری، ہمارے پاس تو یہ وسائل بھی نہیں۔ 4 paws نامی انٹرنیشنل ایجنسی کو جو کہ ہاتھیوں کی ایکسپرٹ ہے بلایا گیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کے بچنے کے، اس کے سروائیول کے چانسز بہت کم ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع پہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے موضوع رکھا ہے کہ جانوروں سے حسن سلوک، اور ہماری سنگدلی کا یہ عالم ہے کہ ہم انسانوں سے حسن سلوک نہیں کرتے۔ جو کچھ آپ دیکھتی ہیں میڈیا میں، تصویریں بھی آتی ہیں، واقعات بھی آتے ہیں، ملازم کو اتنا مارا کہ مر گیا، اور زنجیروں سے باندھ کے رکھا، اور نشانات، اور یہ سارا کچھ ہے۔ ہم تو نہ جانے کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم کس خدا کو مانتے ہیں، ہم کس رسول کو مانتے ہیں، ہم کس دین کو مانتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ مکافات عمل ہے اس دنیا میں، آپ انسان کے ساتھ کریں یا جانور کے ساتھ کریں، یہ دونوں آپ کے ساتھ پلٹ کر آتی ہیں چیزیں۔ آپ نے ہتھنی کو تو دیکھ لیا جو اس وقت شدید تکلیف میں ہے، لیکن اگر آپ چڑیا گھر کے باقی جانوروں کو بھی دیکھیں کہ شیر کے دونوں پیٹ ملے ہوئے ہیں، پسلیاں نظر آ رہی ہیں، اور جو جانور ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے ایک رقم مخصوص نہیں کی جاتی، وہ رقم مخصوص کی جاتی ہے، لیکن وہ مخصوص رقم اس چڑیا گھر کے منتظمین جو بھی ہیں وہ سب کھا جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے انسانوں کا تو مال کھایا ہی کھایا، ہم جانوروں کو بھی نہیں بخش رہے، ہم جانوروں کا مال بھی کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صرف انسانوں سے نہیں، جانوروں سے بھی محبت کرنے کا، ان کے خیال رکھنے کا، ان کی غذا کا رکھنے کا کہا۔ ایک اہم ترین واقعہ، مولا کائنات حضرت علی جب جا رہے تھے آخری نماز کے لیے، تو بطخوں نے شور مچانا شروع کیا، مرغابیوں نے شور مچانا شروع کیا، تو آپ نے جو ایک جملہ کہا تھا اپنی بیٹیوں سے کہ اگر تم ان کی غذا کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا، انہیں باندھ کے نہیں رکھنا اگر تم ان کی غذا کا خیال نہ رکھو۔ یعنی ہمارے ہاں تو جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی یہ مثال ہے ہمارے پاس جانوروں کی،
اور ہم جانور تو جانور، ہم تو انسانوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دے رہے، انہیں بھی بھوکا مار رہے ہیں. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ عوام کو سوچنا پڑے گا. آپ اکثر 2-3 دفعہ ہمارے پروگرام میں جب گفتگو ہوئی آپ نے دعائے کمیل کا وہ جملہ، وہ ایک مخصوص دعا کہ یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کو قبولیت سے روکتا ہے. اینڈ آئی کوڈ اونلی تھنک آف دیٹ. کل جب میں نور جہاں کی یہ کلپس دیکھ رہی تھی عامر بھائی تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کتنے کرب میں ہے ہم جو اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی بات کر رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، سحری افطار لوگوں کو کرا رہے ہیں. کیا پتہ من حیث القوم اس جانور کو ہم نے اتنی تکلیف دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری ہماری نیکیوں کو قبول بھی کریں گے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کرب اور درد ہے آپ کے سوال میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کا شاید حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم خود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں. کہیں ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. صحیح. یہ بہت خطرناک کیفیت ہے، اور ظلم ہے خواہ وہ کہیں پر بھی ہو. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر میں ہیں اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تو کچھ صحابہ کرام الاؤ روشن کرتے ہیں کچھ پکانے کے لیے، تو آپ دوڑے ہوئے آتے ہیں اور اپنے دستے مبارک سے جو ریشم اور دیباج سے زیادہ نرم اور ملائم تھے اپنے ہاتھوں سے وہ آگ بجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ یہاں چیونٹیوں کے بل تھے. بالکل کہ ان کو بھی ایذا نہ پہنچے، ان کو بھی ایذا نہ پہنچے. اور پھر ایک آپ کے سر کے اوپر ایک چڑیا جو ہے وہ چیختی ہوئی پھر رہی ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بچے کس نے اٹھائے ہیں؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھائے ہیں، اور میں انہیں فوراً رکھو ورنہ اس کا تمہیں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. یہ جواب دہی کا احساس ہے نا. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ چاہے جس طرح دنیا میں ہم کچھ جرمانہ دے کر بچ جاتے ہیں، تو اگر ہم کچھ بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر کے لوگوں کو کھانے کھلا کر لوگوں کو نواز کر شاید ہم اس سزا سے بچ سکتے ہیں. حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے غلطی کی ہے وہیں آپ کو توبہ کرنی ہے، جس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے اسی سے آپ نے ازالہ کرنا ہے یا کرانا ہے. تو ہمارے ہاں علامہ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جہاں انسانوں کی لاج نہ رکھی جا رہی ہو، ان کا لحاظ نہ ہو، تو وہاں جانوروں کی نوبت کہاں آئے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ دیکھیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ذی روح کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی اجر ملے گا؟ فرمایا کہ ہاں ہر ذی روح کے ساتھ. یہاں تک کہ جب خیبر یعنی جنگوں کے لیے آپ جایا کرتے تو آپ فرماتے تھے کسی بچے پر تلوار نہیں اٹھے گی، کسی عورت پر تلوار نہیں اٹھے گی، کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا، کسی فصل کو تباہ اور کنویں کو تاراج خراب نہیں کیا جائے گا کہ اس میں زہر ملا دیا جائے جو اس وقت کا طریقہ ہوتا تھا. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ فارمولہ آ گیا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. ہرگز بھی نہیں. محبت میں صرف وہ جائز ہے جو آلریڈی جائز ہے. اچھا یہ شان و شوکت کی بھی نشانی لوگ سمجھنے لگے ہیں. دیکھیں چڑیا گھروں کا اور یہ تو حال ہے، لیکن جو پوری دنیا میں کہیں پریکٹس نہیں ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شہزادہ ہے، بہت پیسے ہیں اس کے پاس، وہ پرندے یا وہ چرند پرند جن کی شکار پہ پابندی اس لیے ہے کیونکہ ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، وہ انڈینجرڈ سپیشیز ہیں، ہم اپنے یہاں ان کا شکار الاؤ کرتے ہیں، ہم لائسنس دیتے ہیں. ہمارے پاس ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے پاکستان کا جو نیشنل جانور ہے مارخور، اس کی نسل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. یعنی وی بلائنڈ ڈولفنس جو کہ انڈس کی ایک ایک خوبصورتی سمجھی جاتی تھی. زہیر بھائی ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ ہیبیٹاٹ خراب کیا. برٹش راج میں آپ کو سینکڑوں ایسی کتابیں مل جائیں گی. کہا جاتا تھا کہ کراچی شہر میں مائیگریٹری برڈز آیا کرتی تھیں اور برڈ واچرز کے لیے یہ ایک اپنے آپ میں یہ ایک ہیون ہوا کرتا تھا کہ یہاں پہ آپ کو نسل نسل کے پرندے نظر آتے تھے، آپ ان کے بارے میں لکھتے تھے. لوگ باقاعدہ صرف اس ذوق و شوق کے لیے کراچی آیا کرتے تھے. لیکن لک واٹ وی ہیو ڈن ٹو آر، ہم نے ان کے گھونسلے اپنا گرین کور ختم کر دیا، ہم نے ایک کانکریٹ جنگل بنا دیا. اچھا اس میں بھی پسند ناپسند ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صدقے کی نیت سے ہم کبوتر کو دانہ ڈالتے ہیں. ہم نیٹی جیٹی کے پل پہ آپ دیکھیں گے لوگ وہاں پہ گوشت کے تھال لیے بیٹھے ہیں کہ آپ مچھلی کو دانہ کھلائیے اور اپنی مرادیں برلائیے. لیکن جو بلی اور کتا آپ کی سڑک پہ جا رہا ہے اس کو ہم دھتکارتے ہیں. یہ ہم بھید بھاؤ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں میں بھی کیسے کر پاتے ہیں زہیر بھائی؟ ابھی میں نے ایک تصویر دیکھی، ایک ٹھیلے پر کوئی بگار چڑیوں کی مار کے اس نے رکھی ہوئی تھی اور لگائی تھی. کیا میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیوں بیچ رہا تھا اسے، اس سے کیا سوپ بن رہا تھا، اس سے کیا ہڈیاں، اس میں کیا گوشت نکل رہا تھا. اتنی چڑیاں تھیں وہ، اور ٹھیلے پہ فیس بک پہ کسی نے لگائی ہوئی تھی. تو ہمارا عجیب حال ہو گیا ہے. اور جیسے کہ بھی عامر بھائی نے کہا، ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں اس کے ہر عمل کا جواب دینا ہے، ہر عمل کا. وہ ہم انسان کے ساتھ کریں،
اور وہ ہم جانور کے ساتھ کریں، وہ ہم نیچر کے ساتھ کریں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ایک طرف تو جانور ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، یہ خود ہمارے معاشرے اور نیچر کے لیے ایک دولت ہے، ایک اثاثہ ہے۔ یہ اثاثے اگر ختم ہو جائیں، کہا تھا نا کہ مچھر کو بھی فالتو میں نہیں پیدا کیا۔ جیسے آپ کی بات سے میں یہ کہوں کہ شہد کی مکھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر شہد کی مکھی ختم ہو جائے، یعنی اس کا وجود ختم ہو جائے، تو 6 سال کے اندر اندر انسانیت اور تمام غذا ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے جو کام لگایا ہے کہ وہ ایک پھل سے دوسرے پھل پہ جب بیٹھتی ہے، پھول سے دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہے، اس کی وجہ سے غذائیں، یعنی اس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن ریپروڈکشنز ہوتی ہیں۔ تو ہر چیز میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، بات ضرور کریں گے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے رویے اور ان کے طور طریقے پہ نظر ڈالنے کے لیے کہا گیا، اور کہا گیا ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس میں اشارہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک مکڑی سے لے کر ایک چونٹی، ایک باز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے کیا راز پوشیدہ ہے، کیا سبق ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ زہیر بھائی، یہ جو اینیمل کرولٹی والے کہتے ہیں جی تمام جانوروں کا استعمال منع ہے، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اسلام نے جن جانوروں کے گوشت کو حلال قرار دیا ہے ان کی افزائش میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت رکھتا ہے، لیکن ہم کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ ہم تو، میرا خیال ہے کہ پوری زندگی ہی غلط کر رہے ہیں، پاکستان میں خاص طور سے۔ اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے انسانوں کے لیے کہ وہ ان کے لیے سواری کے بھی کام آتے ہیں کچھ، اور کچھ غذا کے بھی کام آتے ہیں، لیکن یہاں حضرت علی کا ایک قول ہے، اپنے پیٹ کو جانوروں کا جہنم نہ بناؤ۔ کیا بات ہے، کتنی دانائی، کتنی حکمت سے بھری یہ بات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، جو پاکستان میں ایک جذباتیت اور غصہ اور تیزی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری غذا کا 95% حصہ جانور ہے، تو حیوانیت تو پیدا ہوگی، اور اس حیوان کے ساتھ بھی حیوان سے بدتر سلوک، اور اس حیوان کے ساتھ بھی بدتر حیوان سلوک ہوگا۔ اچھا، دوسری طرف ہم بجائے اس کے کہ اس کی افزائش نسل کریں اور اس چیز کو بڑھائیں، ہم تو خیر نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں، ہماری کوئی سمت ہی نہیں ہے، ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ مطلب میں اگر یہ کہوں کہ ہم اس کو چھوڑ کے، جانوروں اور کھیتی باڑی کو چھوڑ کے انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم انڈسٹری کی طرف بھی نہیں جا رہے، ہماری تو انڈسٹری بھی ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے، ہم تو کچھ نہیں بنا سکتے۔ ہمارے یہ تو صرف حرام کھانے پہ ہمارے حکمران، ہمارے اشرافیہ تلے پہ ہیں، اور جائیدادیں جمع کر کے اربوں روپے بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اربوں روپے سے وہ فرشتوں کو رشوت دے کے بچ جائیں گے، قبر میں حساب ان سے نہیں لیا جائے گا، اللہ حساب نہیں لے گا۔ انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ موت اور موت کے بعد کا جو سفر ہے قیامت تک کا، اس میں جو ان کے ساتھ گزرے گی، وہ میں نے کسی ایک پروگرام میں شاید آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ایک عالم تھے، ان کا انتقال ہوا، تو خواب میں وہ کسی کے آئے دوسرے عالم کے، انہوں نے پوچھا کیسی گزری، کیا ہوا؟ کہنے لگے باقی سب تو ٹھیک تھا، میں جا رہا تھا، وہ میں نے ایک ٹھیلے سے ایک تنکا اٹھایا تھا، آپ نے بتایا تھا وہ خلال کے طور پر صرف اٹھایا تھا، 2 سال ہو گئے میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک خلال کا عالم تھے۔ عامر بھائی، مردار کا گوشت، انفارچونیٹلی مہنگائی اتنی ہے، ہر ریسٹورنٹ والا آپ کو بتا سکتا ہے کہ جی زندہ آپ تازہ گوشت اگر لیتے ہیں تو اس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کھلے عام لوگ آ کے آپ کو یہ آفر دیتے ہیں کہ جی آپ کو سستی مرغی دے دیں گے، یہ مردہ مرغی ہوگی، اور کئی اس میں سے جن لوگوں کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے وہ اس کا استعمال بھی کریں، اس کی کیا سزا ہوگی آپ کے خیال میں؟ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، انسان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی وہ کیا لے رہا ہے، کیا کما رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آئی تھنک کہ وہ یہ زمانہ، وہ اسی زمانے میں ہم جی رہے ہیں کہ جب اپنے دین کو بچانا ہاتھ پہ انگارہ رکھ کر چلنے کے مترادف ہے، بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یعنی تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچنا، لوگوں کی صحت سے کھیلنا، یہ ایک عام چیز ہو چکی ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے نا اس وقت وہ ہے علم کو عام کرنے کی۔ ہم ہر زاویے سے کام کر رہے ہیں، بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن جو ایک سوسائٹی کو، ایک معاشرے کو مفید معاشرہ بنانے کا جو علم ہے، وہ علم ایک کامن علم ہے جو ایک انسانی فطرت کا متقاضی ہوا کرتا ہے، جس سے ہر سلیم الفطرت روح کی آواز ہوتی ہے، وہ علم ہی اصل میں آج گہرایا جا چکا ہے۔ تو وہ جو نارمل، جو معاشرے کی، زندہ معاشرے کی جو علامات ہیں نا، وہ ہمارے معاشرے سے انخا ہو چکی ہیں، ان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یقینی طور پر فضا تو بے پناہ ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی،
اور کسی اور کے لیے گڑھا کھودیں گے تو خود بھی اس میں گریں گے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ ایسا نکلتا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو کیا یہ مردار گوشت آپ اپنے بچوں کو کھلانا پسند کریں گے؟ کیا یہ سوال ہے؟ کئی دفعہ آپ ان کو, ہم نے دیکھا ہے نا وہ یعنی جو چھاپا اور اس طرح کے مختلف ریڈ والے شوز ہوتے ہیں, کہتے ہیں آپ یہ خود کھا کے دکھائیں, اینڈ پیپل ول بی لائک جھجک جائیں گے نہیں جی یہ تو بیچنے کے لیے رکھا ہے. جب بیچنے کے لیے رکھا ہے آپ خود استعمال نہیں کر سکتے, دیٹ مینس سم تھنگ از رانگ. لیکن عامر بھائی ذبیحہ کے اصول کیا ہیں؟ ذرا میں چاہوں گی کہ آسان انداز میں اگر لوگوں کو پتہ جی ہو. بہت ہی خوبصورت سوال ہے, اور عام طور پر دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مسلمان اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں وہ شاید بہت مشکل تکلیف دہ ہوتا ہے, جانور بہت اذیت محسوس کرتا ہے. اس کے برعکس جو جھٹکے سے جانور کو ختم کیا جاتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے. وہ آسان ہے, اس کو پتہ نہیں چلے گا. سائنٹیفکلی یہ پروو ہوا ہے, 2 جانوروں کی ECG کی گئی, ETT کی گئی, پتہ چلا کہ جس جانور کو جھٹکے سے ذبح کیا گیا وہ ایک دم بہت بڑے شوق سے دوچار ہوا ہے, اور اس کی جو ECG ہے بہت ڈسٹرب آئی ہے, بہت خراب آئی ہے, دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھی, اسے بہت صدمہ پہنچا تھا. لیکن جس جانور کو بہت ہی آہستگی اور پیار کے ساتھ پانی وغیرہ پلا کر اسے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا گیا, اس کی ECG بالکل نارمل آئی, کیونکہ شاہ رگ کے کٹنے سے جو 4 رگیں ہیں ان کے کٹنے سے ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پورے جسم کا خون باہر آتا ہے, جو گندگیوں کو لے کے آتا ہے وہ بالکل صاف ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا برین سے تعلق ختم ہوتا ہے, چنانچہ برین وہ درد کو محسوس ہی نہیں کر پاتا. تو یہ انتہائی خوبصورت, پاکیزہ اور احسن ترین اس کی ایک طرح سے ڈیتھ ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہاں تک تعلیمات ہیں, ایک صحابی کو دیکھا جو چھری تیز کر رہے تھے اور جانور کھڑا تھا اسے ذبح کرنے کے لیے, فرمایا کہ تم اسے 2 بار ذبح کرو گے, یعنی ایک بار اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو اور ایک بار پھر اس کو ذبح کرو گے, یہاں تک کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنے سے روکا گیا ہے کہ اس کو اذیت ہوگی. تو یہ اتنی اچھی تعلیمات ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو اسلام ہے نا وہ صرف رمضان میں, مسجد میں, یا جس وقت ہم نماز کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں, یا جس وقت خدا نخواستہ کوئی ہاسپٹل میں ہو یا کوئی فوت ہو جائے, اس وقت اسلام نظر آتا ہے. شیخ علی طنطاوی تھے, وہ فرما دیا, شیخ عبدہو تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ میں سارے دیار عالم میں گھوما, مغرب میں گھوما, مجھے وہاں اسلام نظر آیا, مسلمان بہت کم تھے, اور میں سارے عالم اسلام میں گھوما, مجھے وہاں مسلمان بہت نظر آئے لیکن اسلام بہت کم تھا. یہ دیکھیں یہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہونا چاہیے. زہیر بھائی آپ کیا کہیں گے تعلیمات میں, اگر آپ اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہیں, جو ذبیحہ گوشت ہے, اب جیسے انشاءاللہ تعالیٰ عید الفطر کے بعد ہم عید الاضحیٰ کے مرحلے سے بھی گزریں گے, اور اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ ہم جو اچھی چیزیں ہیں, جو گوشت ہے, سری پائے وغیرہ ہے, تو ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اس کی اوجڑیاں ہیں یا جو استعمال کے قابل اس کی علائشیں, اعضاء وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے لیے لوگوں کو کلیئرٹی نہیں ہے, اس کو کھلے عام پھینک دیا جاتا ہے. اسلام کیا تعلیم دیتا ہے ان کے ساتھ, یہ جو باقی آرگنز ہیں ان کے ساتھ کس طرح اس کو ڈسپوز آف کریں؟ یہ چونکہ بہت بڑے پیمانے پر قربانی ہوتی ہے, انڈیویجول تو نہیں ہوتی, ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری اس لیے انڈیویجولز پہ اتنی ہے کہ اس کو ایک جگہ مینیج کر لے. باقی یہ حکومت کی اور ہماری بلدیاتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ اسے اٹھائیں اور اسے دفن کر دیں زمین پہ. ہمارے یہاں دفن نہیں ہوتا, ہمارے یہاں اس کا گھی بنا کے بیچا جاتا ہے, اور یہ جتنے بازار میں آپ کو قیمے اور وہ ملتے ہیں, اور اس میں سب وہ ساری چیزیں اس میں مکس کر دی جاتی ہیں, شامل کر دی جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں اور کچھ چیزیں حرام بھی ہیں, حرام کی حد تک. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے, اور اگر وہ اس کو استغفار نہ کرے تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے, پھر اس کے پورے دل کو اتنا گھیر لیتا ہے کہ پھر اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں رہتی. ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ اور حرام پہ حرام کھاتے گئے کہ اب ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ اگر آپ کسی کے سامنے کوئی بات کہیں, اسے موت یاد دلائیں, تو آپ قبرستان چلے جائیں تدفین میں, لوگ اپنا ادھر تدفین ہو رہی ہے, ادھر قہقہ مار رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. یعنی چند لمحوں کے لیے جو پہلے قبرستان میں ان پہ ایک وہ عبرت طاری ہوتی تھی, اب وہ چند لمحوں کے لیے بھی نہیں طاری ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے کہ حرام کھا کھا کے اتنے شدید دل سخت ہو گئے کہ اب کوئی علاج. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے, اگر کوئی موذی جانور یا درندہ ہو جو آپ پہ حملہ آور ہے یا آپ کو اس سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے, تو اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے؟ کیا اس کو اس وقت مارنا, جھٹکنا, اور یا کوئی اور طریقہ اس کے لیے کوئی دعا ہے کہ ہم اس کے شر سے, اس کے عذر سے محفوظ رہ سکیں؟ ایک تو بہت کامن دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ جو صبح کو اور شام کو یہ دعا پڑھ لے گا تو اسے کوئی بھی نقصان پہنچانے والا جانور نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور بہت آسان سے الفاظ ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من
कुल्लि शैइन हाम्मा मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा और आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक, यानी हर मखलूक के शर से अल्लाह की प्रोटेक्शन में बंदा आ जाता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि 4 किस्म के जानवरों का तो हदीस शरीफ पे भी आया है। मिसाल के तौर पर अगर सांप है और उसके लिए ना तो कोई मंतर है, ना उसके लिए कोई ऐसा वजीफ़ा है, वो तो जैसे हदीस शरीफ में आता है ना कि एक दफ़ा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बिच्छू ने डंग मार दिया, तो आप नमाज से फारिग हुए तो फिर आपने नमक मंगवाया और फिर आप उसको पानी से धोते जा रहे थे और फरमाते जा रहे थे कि अल्लाह इस पर रहम करे, जो बिच्छू को ये भी नहीं पता कि नबी है, यानी ये तो नबी को भी डस लेता है और गैर नबी को भी नहीं छोड़ता है। तो अब इनकी फितरत में ये चीज़ रखी गई है और इसकी भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत है यकीनी तौर पर। तो इन जैसे जानवरों को जो बहुत मुज़ी जानवर हैं, ख़तरनाक हैं, उनको मारने का भी हुक्म है और घर को इतना साफ़ सुथरा रखा जाए कि जानवर वहाँ पैदा ही ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जब हम बात करते हैं नुकसान पहुंचाने वाले जानवर, एक तो वो लोग हैं जो इनके साथ सिले रहमी नहीं करते, म्याना रवि हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। सुहेल भाई, ज़रूरत से ज़्यादा जो क्लोजनेस कि जहाँ पे आप पाकीज़गी और नापाकी का एहसास ख़त्म हो जाए और आपने उनको घर में और अपनी ज़िंदगी में इस तरह शामिल कर लिया, यानी अक्सर आप देखें कि जो जानवर के प्यार करने का अंदाज़ है वो अपनी ज़बान से अगर आपको चाटता है और उसका लुआब आपको लगता है, आई मीन सम पीपल आर ओके विद दैट, और वो समझते हैं कि भाई ये तो जानवर की आपसे उनसियत है। अब ये म्याना रवि कैसे कायम की जाए? देखिए, जानवर जो घरेलू जानवर भी हैं, जो पालतू जानवर भी हैं, कबूतर है, तोता है, या इस किस्म के जो जानवर हैं, उनको भी जो पालना है तो पालने की एक लिमिटेशंस है, एक हद है। ऐसा नहीं है कि आप उनको मुंह में प्यार भी कर रहे हैं, मुंह से वो भी कर रहे हैं। और बिल्लियों को लोग करते हुए मैंने देखा है, कुत्तों को करते हुए देखा। कुत्ता तो नजिस लैन है, कुत्ते के लिए तो उसको घर में अंदर आप नहीं रख सकते। कुत्ते पालें आप हिफाजत के लिए नीयत से, घर के बाहर आप उसको रखें, घर के अंदर नहीं। लेकिन यहाँ तो कुत्ते घर के अंदर बैठ के हुए चढ़े हुए होते हैं। तो वही बात है कि चूँकि हमने हलाल और हराम, नजिस पाक के तस्वुर को खो दिया, बिल्कुल भूल गए। हम मौत को भूल गए, हम खुदा को भूल गए, हम बस इस वक्त सिर्फ खाना और अपनी ख्वाहिश नफ्सानी को पूरा। क्या ये सिर्फ तिब्बी वजह से कहा जाता है आपकी हेल्थ एंड हाइजीन को देख के? लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जिस घर में छोटे बच्चे हों वहाँ जानवरों को ना लाया जाए, जानवरों को ना पाला जाए, कोई इसका और भी एस्पेक्ट निकलता है? नहीं, एक तो हाइजीन तो है ही। जैसे मैंने कहा बिल्ली है, बिल्ली की जो मूंछ के बाल होते हैं वो नजिस भी होते हैं और वो जहर से भी उनका कुछ होता है। कहते हैं कि ये आपके बर्तन में, जिस बर्तन में बिल्ली मुंह डाल दे उससे फिर आप ना खाएं। सही। चिपकली है जैसे नजिस होती है, उसमें जहर होता है, ऐसे वो भी है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको पालने का घर में हुक्म दिया है ताकि जो आपके घर की गैर मरई मखलूक़ात हैं वो उनके साथ मसरूफ़ हो जाएं, वो आपके बच्चों को नुकसान ना पहुंचाएं। Really? उनमें कबूतर है जी, सर फहरिस्त जो है उसमें कबूतर है कि अगर आप ये घरेलू जानवर पालेंगे तो वो जो अजन्ना या इस किस्म की जो मखलूक़ात बलाएं हैं, उनको बलाएं हैं, वो उनसे मसरूफ़ हो जाएंगी और वो आपके बच्चों को सुभान अल्लाह। नहीं पहुँचाएंगे। अच्छा, इसी तरह एक और बड़ा थोड़ा सा एक वजाहती नोट आ जाए कि अहले सुन्नत के यहाँ जो है ना वो बिल्ली का झूठा जो है ना वो पाक है। अगर बिल्ली किसी मुंह में यानी बर्तन में पानी मुंह डाल देती है तो वो नापाक नहीं होगा। और बिल्ली अगर घर में घूमती फिरती भी है तो भी कोई पाकी नापाकी कोई इसमें इशू नहीं होगा। तमाम मेडिकली उसके बालों के बारे में आता है, तो बाल उसके झड़ते हैं तो उससे जिन लोगों को कोई दमे वगैरह का एज़मा के या उसके पेशेंट्स हैं या एलर्जीज जिनको हैं तो वो एलर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, जो लोग नज़र, हसद और जादू टोने की बात करते हैं, वो जैसे आपने ख़ुद कहा कि जिन जानवरों की फितरत में ही नुकसान पहुँचाना है, जिसमें आप बिच्छू, सांप की बात करें, कुछ लोग इसमें छिपकली का भी जिक्र करते हैं कि इनका नज़र आना बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि आपके दुश्मन आप पे आया हो रहे हैं या ये कोई इस तरह का जादू टोने का मामला है। आमिर भाई, इसमें कितनी सदाकत है? इसको कहा जा सकता है, अलामात होती हैं जी। और कोई भाग रहा है और कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है या चंद गीदड़ों के दरमियान खड़ा हो गया है या कोई शेर और चीता है या वो उन पर काबू पा लिया है या उसे सांप नज़र आ रहे हैं या छिपकलियाँ नज़र आ रही हैं, तो इसमें डर, खौफ, हसद, दुश्मनों का हमला आवर होना, कभी आपको उन पर जीत का मुजाहरा करना, ये सारी चीज़ें इसमें पाई। और जो तोहमात होती हैं, मिसाल के तौर पे लोगों ने कहा कि जी काली बिल्ली अगर आ जाए तो इसका मतलब है आप फौरन आगे ना बढ़ें और वहीं से पलट जाएं। ये वहम को जमा को कहते हैं ना, जो खुद से इंसान ने सोच लिया है। हाँ जी। किसी ने कहा कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और काली बिल्ली तेजी से आपके आगे से गुजर गई तो इसका क्या मतलब है? उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि उसको जल्दी थी, हमसे ज़रा जल्दी थी,
تو کالی بلی ہو یا سفید اسے خود پتہ نہیں کہ میں کالی ہوں یا سفید ہوں، ٹھیک ہے. مجھ سے ڈر رہے ہیں. پھر زہیب بھائی پھر وہی کوئکلی کوئکلی ایک سوال کہ پھر صدقے کا بکرا کالا کیوں ہونا چاہیے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کالا بکرا صدقہ کرو، یہ رنگوں سے کیا فرق پڑتا نہیں ہے؟ ہونا چاہیے کوئی شرم تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں جی. ہاں یہ بس یہ جو عملیات کرنے والے لوگوں کے اپنے وہ بنائے ہوئے کہ کالی مرغی اور کالا بکرا جو ہے صدقہ، ورنہ اصل مقصد جو ہے وہ بکرا صدقہ کرنے کا وہ جان کی بلا کو ٹالنا. اس کے بیچارے کے رنگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کی ہدایت ہے. آج اس پروگرام میں مختلف آپ کے اسی طرح کے سوالات کو جامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں جانوروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیسے کرنی ہے، یہ ہمارا ضابطہ حیات، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. کہیں پہ بھی دلوں کی سختی سے دور رہیے، چاہے وہ انسانوں کی طرف ہو یا کسی بھی زیرو کی طرف ہو.